آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کے غصیلے پن کو، چڑچڑے پن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ موسٹلی پیرنٹس اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے میرے آفس تشریف لاتے ہیں تو ان کی زبان پہ اس قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا غصیلا ہے، اتنا چڑچڑے پن کا شکار ہے کہ اس نے شدید غصے کی حالت میں اپنی کلاس فیلو کا سر پھوڑ دیا۔ وہ اپنی کلاس فیلوز پر چیختا ہے، چلاتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے۔ اور کچھ پیرنٹس کا تو یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں یا جب ہم اس کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت کے رد عمل میں چیختا ہے، چلاتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے۔ اور کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ اپنے بچے کے اس رویے پر اتنے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ غصیلا پن کیسے ڈیولپ ہوا، اس کے اندر یہ چڑچڑا پن آیا کیسے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف ان ریزنز کو ڈسکس کریں گے بلکہ میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ریزنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ سائیکالوجی کے مطابق جن گھروں میں بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن گھروں میں پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ اتھارٹیرین ہوتا ہے اور ماں باپ اکثر اپنے رویوں میں شدید چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، بچوں کے چھوٹے چھوٹے مس بیہیویئرز پر ان کو پنش کیا جاتا ہے، ان کو جسمانی سزا دی جاتی ہے، ان پر شاؤٹ کیا جاتا ہے، ان پر چیخا چلایا جاتا ہے، تو بچے اپنے ماں باپ سے ہی یہ سارے کے سارے رویے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کہ جب بھی آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، جب آپ کا بچہ گڈ بیہیویئر شو کرتا ہے تو آپ اس کے گڈ بیہیویئر کو جب اگنور کرتے ہیں تو یہ چیز بھی بچے کے اندر غصیلے پن کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے تو اپنے رویے کو درست کریں۔ آپ کا بچہ اگر کوئی مس بیہیو کرتا ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی ایسی شرارت کی ہے کہ جو آپ کے لیے غصے کا باعث بنی ہے، تو آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیونکہ میری بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ معصوم ہوتا ہے۔ بچے کے اندر جتنی بھی برائیاں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے اپنے بیہیویئر سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ جب ہم میاں بیوی آپس میں شاؤٹ کرتے ہیں، جب ہم میاں بیوی آپس میں غصہ کرتے ہیں، جب ہم دوسروں سے ڈیل کرتے ہوئے ان پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری ٹریٹس، یہ سارے کے سارے بیہیویئرز بچہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ میں نے کیا بتایا کہ جب بچہ اچھا بیہیو کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو تھپکی دیں، اس کو شاباشی دیں، اس کو اگنور مت کریں۔ کیونکہ جب آپ مس بیہیو کرنے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، اس کو جسمانی سزا دیتے ہیں اور اچھا بیہیو کرنے پہ آپ اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بچے کے اندر ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتی ہے اور یہیں بچے بڑے ہو کے باغیانہ رویوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ آپ کے ہر فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ تو تھی دو وجوہات اور دو میں نے آپ کے سامنے اس کے حل رکھے۔ اور تیسری وجہ جو کہ بہت ہی زیادہ ہم جس کو اگنور کرتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے غصیلے پن، چڑچڑے پن کے پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اینڈ اٹس آل اباؤٹ کہ ہمارے گھروں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت چینج ہو چکا ہے۔ 21 سینچری میں جو سوشل ڈائنامکس ہیں، جو گھروں کی ڈائنامکس ہیں، وہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہیں۔ اور ان بدلتی ہوئی ڈائنامکس میں، ان بدلتی ہوئی حرکیات میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بالکل چینج ہو گیا ہے۔ وین اٹ کمس اباؤٹ لائف سٹائل، تو لائف سٹائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لائف میں لگژریز لے کے آنی ہے، بلکہ لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کا جو سلیپنگ ٹائم ہے اس میں ڈسپلن نہیں ہے، آپ کا بچہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ ہیلدی فوڈ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب 21 سینچری میں ہوا کیا ہے کہ ہم آرگینک فوڈ سے ہم فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں، ہم مینوفیکچرڈ اور پروسیسڈ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں، اور 21 سینچری میں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی بجائے ہم آرم چیئر ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں۔ ہم نے اسکرین ٹائم بڑھا دیا ہے، ہم نے گرین ٹائم کو کم کر دیا ہے، ہم نے ڈریم ٹائم کو کم کر دیا ہے، بچے کی جو سلیپ ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ میں نے موسٹلی گھروں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر رات کو لیٹ جاگنے کی عادت ہے، آپ خود بھی لیٹ سوتے ہیں، آپ کے بچے بھی لیٹ سوتے ہیں، اور جب آپ کے بچے کو صبح صبح اسکول جانا پڑتا ہے، جب آپ کے بچے کو صبح صبح مدرسے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، اس کا ڈریم ٹائم کم ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی بچے کے اندر ہارمونل امبیلنس کو پیدا کرتی ہے، اور یہی ہارمونل امبیلنس بچے کے اندر جو غصے والے ہارمونز ہیں، جو کارٹیسول ہارمون ہیں، اس میں امبیلنس پیدا کرتا ہے اور آپ کا بچہ شدید غصیلے پن کا، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔
سو آپ آرگینک لائف اسٹائل کی طرف جائیں. آپ کے بچے کا سلیپ ٹائم، آپ کے بچے کا گرین ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اس کی نیند جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. جتنی بچہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرے گا اتنے ہی اس کی ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ کم ہوگا، اور اتنا ہی وہ ریلیکس رہے گا. جتنا بچہ ریلیکس رہے گا اتنا ہی اس کے اندر غصیلا پن اور چڑچڑا پن کم پیدا ہوگا. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ کہ آپ مینوفیکچرڈ پروسیس فوڈ کے بجائے آرگینک فوڈ کھائیں، بچے کو گھر میں بنی ہوئی چیزیں دیں. اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ علیحدہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا جس میں ہم ہیلدی لائف اسٹائل کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ ہیلدی لائف اسٹائل دے کے بچے کی جو 4 فطری ضروریات ہیں آپ ان کو احسن طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کے بچوں کو ملک و ملت کا آپ کا قابل فخر بیٹا بیٹی بنائے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سب زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ.